ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور الحاج سید منیر الحسن حسینی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نہایت ہی محترم شخصیت جن کی خدمتیں ہماری سوسائٹی، سماج اور معاشرے کے لیے کافی ہیں، بہت ہیں، ان کے سلسلے میں میں اگر کچھ بیان کروں تو وقت زیادہ لگے گا، لیکن خلاصتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک سینٹنس میں کہ اللہ نے جو انہیں عمر عطا کی تھی، جو زندگی عطا کی تھی، اس زندگی کو انہوں نے مرضی معبود کے سانچے میں ڈھال کر گزارا، اور ایک بہترین فیملی قوم کے حوالے کی، بالخصوص ان کے ایک فرزند برادر علام عالی جناب مولانا سید احمد رضا حسینی ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے جو آج
خدمت کر رہے ہیں اور ان کی شخصیت کسی بھی اعتبار سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ علماء میں ان کی عظمت ہے، ان کی اہمیت ہے، ان کا احترام ہے۔ میں خود سوچ رہا تھا کہ جب برادر گرامی مولانا احمد رضا صاحب نے اس مجلس کے لیے کہا تو کس ٹاپک پر اور کس موضوع پر یہ اہم مجلس پیش کی جائے، تو میرے ذہن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 آئی، جو کافی طولانی ہے، لیکن اس کے بارے میں خود صاحب تفسیر المیزان پیغمبر اسلام کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اس آیت پر عمل کر لے تو اس کا ایمان کامل ہے۔ بہت ہی جامع ہے قرآن کریم کی یہ آیت، اور جب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا مومنین کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس آیہ شریفہ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ لہذا وقت مجھے زیادہ لینا نہیں ہے، مجلس بہت مختصر ہوگی۔ میں تمام دیکھنے والوں سے صرف اتنی ہی گزارش کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ اس مجلس کو سماعت فرمائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ اس آیہ شریفہ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اچھائی یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف جھک جائے، یعنی تم مغرب اور مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آخر یہ بات اللہ نے کیوں کہی، یہ مشرق اور مغرب کا ذکر کیوں کیا ہے، انشاءاللہ اسے بھی بیان کروں گا۔ تو پھر نیکی ہے کیا میرے پروردگار؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے اگر کوئی عبادت کرے تو یہ نیکی نہیں ہے کہ تمہارا رخ، تمہارا ڈائریکشن جو ہے وہ مشرق یا مغرب کی طرف ہو۔ پھر نیکی ہے کیا؟ تو اللہ نے ایک فہرست بیان کی، ایک لسٹ دی ہمیں اور آواز دی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھے اور وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، روز قیامت پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھے، والکتاب، اور جو کتاب اس نے بھیجی ہے اس پر بھی ایمان لے کر آئے، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان رکھے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اور مال جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے بہت مانوس ہے، اس مال کو اپنے لیے فقط خرچ نہ کرے، اپنی ذات کے لیے خرچ نہ کرے، بلکہ ذوی القربہ، اپنے مال میں سے ذوی القربہ کو بھی دے، والیتامى، یتیموں کو بھی دے، والمساکین، اور مسکین کو بھی مال دے۔ میرے پاس وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ یتیم اور مسکین کون ہے۔ وابن السبیل، اور ابن سبیل پر بھی مال خرچ کرے،
میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا ابھی. والسائلین، اور جو سوال کرتے ہیں. وفی الرقاب، اور اپنے مال کو خرچ کرے غلاموں کو آزاد کر کے، کنیزوں کو آزاد کرے. اپنے مال سے غریب جو بیچارہ اسیر ہے، جو غلام بنا ہوا ہے، جو کنیز ہے، اسے بھی آزاد کرنے میں خرچ کرے. اگرچہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، غلامی والا اور کنیزی والا، لیکن یہ آیت آج بھی زندہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا میسج اور پیغام دینا چاہتی ہے. انشاءاللہ میں اسے بھی بیان کروں گا اگر وقت رہا تو. اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے مومن، زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو عہد کیا ہے اس عہد کے اوپر جو ہے پابند ہو، یعنی وعدہ وفا کرے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور مشکلات میں جو ہے وہ پریشانیوں میں، تکلیفوں میں کیا کرے، وہ صبر کرے. وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جب اسے اپنی جان دینی ہو، جب محاذ جنگ پر ہو تو وہاں پر ڈٹا رہے، وہاں سے بھاگے نہیں، صبر کرے. میدان جنگ میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے. بے صبری کیسے ہوتی ہے کہ آپ وہاں پر ڈٹ نہ سکیں، وہاں سے دشمن کے خوف سے بھاگ جائیں. نہیں، وہاں بھی صبر کی ضرورت ہے. اگر انسان کے پاس اتنی چیزیں ہو جائیں تو اولئک الذین صدقوا، اللہ کی نگاہ میں صادق ہونا اور ہے، بندوں کی نگاہ میں صادق ہونا اور ہے. یہ جو اللہ نے صفات بیان کیے ہیں، یہ جو شرائط اللہ نے بیان کیے ہیں، ان شرائط پر عمل کرو گے. یہ جو 15 صفات ہیں اس آیت کے اندر میں نے حساب کیا، تو اگر ان پر کوئی عمل کرے گا یا انہیں مانے گا تو خدا کہتا ہے کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو صادق ہیں. تو صادق کی پہچان اللہ نے بیان کر دی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میدان جنگ میں ڈٹا رہے، تو اسے صادق کہا جاتا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے، میں شروع کرتا ہوں کیونکہ آیت بہت طولانی ہے. میں نے عرض کیا پہلی بار میری تقریباً 1000 سے زیادہ مجلسیں ہوں گی یوٹیوب پر. جب آپ دیکھیں گے تو میں نے کبھی بھی اس آیت پر اور اس آیت کے ذیل میں گفتگو نہیں کی ہے. آج پہلی بار میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پر گفتگو کر رہا ہوں. لیس البر، نیکی وہ نہیں ہے کہ ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارے چہرے کا رخ مشرق و مغرب کی طرف ہو. یہ نیکی نہیں ہے. تو نیکی ہے کیا پروردگار کا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے کر آئے. یعنی کیا مقصد؟ اللہ ہی کو مانے. جب انسان اللہ کو مانے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو جو سرکش، باغی اور ظالم حاکم ہیں، جو طاغوت زمان ہیں، انہیں کم سے کم مانے گا نہیں، کم سے کم ان سے دوری اختیار کرے گا. یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب غیر اللہ سے دوری ہے. غیر اللہ سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے اسے مانے گا. تو اللہ نے کیا کیا کہا ہے؟ آئیے میں ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. والیوم الاخر، روز قیامت پر ایمان لے کر آئے.
اللہ پر ایمان لائے گا تو وہ طاغوتوں سے دوری اختیار کرے گا. والیوم الآخر، ڈومس ڈے، روز قیامت پر ایمان لے کر آئے گا تو دنیا میں تو رہے گا لیکن قیامت کی تیاری کرے گا، اسی دنیا میں رہے گا. مقصد یہ ہے کہ دنیا میں تو تم ہو لیکن تمہیں آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب آخرت پر ایمان ہو. لیکن اگر آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. والملائکہ، ملائکہ پر ہمارا ایمان ملائکہ پر ہونا چاہیے. ملائکہ میں بالخصوص حضرت جبریل کے اوپر، کہ یہ جبریل امین ہے جو ادھر سے پیغام لاتے ہیں اور ادھر اللہ کے نبیوں کو دے دیا کرتے ہیں. والملائکہ، اور والکتاب، کتاب خدا پر ایمان لانا ہے. کتاب خدا یعنی آسمانی کتابیں. آپ دیکھیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ بہت توجہ کیجیے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آیت کب نازل ہوئی؟ پیغمبر کے زمانے میں. اور پیغمبر کے زمانے میں یہ جو توریت اور انجیل ہے یہ دونوں چینج ہو چکی تھی، تقریباً مسخ ہو چکی تھی یوں کہا جائے پیغمبر اسلام کے زمانے میں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہیں ایمان کتاب اور ملائکہ اور نبیوں پہ لے کر آنا ہے. جبکہ میرا پروردگار تو قرآن کی تو بات دنا نہیں کر رہا ہے، تمام آسمانی کتابوں کی بات کر رہا ہے. تو آسمانی کتابوں میں تو انجیل بھی ہے، توریت بھی ہے، اور انجیل اور توریت پیغمبر اسلام کے زمانے میں بدل چکی ہے. تو کیا بدلی ہوئی کتاب پر ایمان لایا جائے؟ وہ کتاب جو چینج ہو چکی ہے کیا اس پر ایمان لایا جائے؟ ہاں، کتاب پر ایمان لانا ہے. کتاب کے اندر جو میٹر ہے اس پر ایمان تھوڑی لانا ہے، کیونکہ وہ میٹر تو اللہ کا نہیں رہ گیا. یعنی مقصد یہ ہے، پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ جسے ہم نے بھیجا ہے تم کو بھی اس پر ایمان لانا ہے. جو چیز اللہ کی جانب سے آئے اس پر ایمان لاؤ گے تب مومن کامل ہوگے. میں نے بہت سی بات اسے ایک جملے میں کہہ دی، سمجھنا آپ کا کام ہے. یعنی کنیکشن اگر کسی کا اللہ سے ہے، رابطہ کسی کا اگر اللہ سے ہے، تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اس سے رابطہ قائم کرے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور مال کو پیش کرے، یعنی جو مال اور دولت ہے اسے کیا کرے؟ یہ مال اور دولت یہ اس کا ذاتی نہیں ہے. کس کا مال ہے؟ ہمارا پیسہ کیا ہمارا ہے؟ ہماری دولت کیا ہماری ہے؟ نہیں. کس کی ہے پھر؟ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. پروردگار کا یہ مال ہے نا. تو پروردگار کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں یہ بتائے کہ اسے کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے. یہ اللہ بتائے گا نا. تو اللہ نے کہا کہ چلو ہم بتاتے. اللہ پہ ہی پروردگار جانتا ہے کہ انسان جو ہے مال سے محبت کرتا ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی ہر انسان فطرتاً جو ہے کوئی کچھ بھی کہہ لے مال سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو کافی وقت لگے گا. کہ علی حبہ، محبت کر رہا ہو. ایک نظریہ یہ ہے کہ جس مال سے محبت کر رہا ہے، یا مال سے مراد چیز آپ لے لیجئے، جس چیز سے وہ محبت کر رہا ہے وہی راہ خدا میں دے. بہت بڑی بات ہے. جناب ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو، تو جناب ابراہیم کی نگاہ میں اگر کوئی چیز سب سے عزیز تھی اللہ کے بعد تو جناب اسماعیل کی ذات تھی. کہا اسے قربان کر دو، اسے دے دو. اللہ پہ ہی کی بات ہے.
اسماعیل سے محبت کرتے ہو زیادہ یا اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ان کو ذبح کرنا مقصود تھوڑی تھا کہ اللہ چاہتا تھا کہ جناب اسماعیل کے گردن پہ چھری چل جائے. چھری تو چلے لیکن اس طریقے سے چلے کہ ابراہیم یہ بتائیں. انہوں نے پٹی باندھی تھی اور وہ تو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اسماعیل سے محبت تو کرتے ہیں لیکن حکم خدا جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمارے لیے سب سے بلند ہے. شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہو عزیزو. اللہ بھائی یہ مسئلہ ابراہیم کا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اسماعیل کو ذبح کر کے بتائیں کہ محبت پروردگار تیری سب سے اہم ہے میری نگاہ میں. لیکن ہمارے آپ کے لیے کیا ہم صرف مال کو قربان کریں، اللہ حب ہی، مال سے محبت کرتے ہوئے، یعنی محبوب چیز راہ خدا میں دیں، یعنی کمپلیٹ ہونی چاہیے. وہ شے جو دی جا رہی ہے وہ ناقص نہ ہو، یعنی جس سے محبت ہو رہی ہو وہ ایسی چیز ہو. میں مثال دے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے گی کیونکہ اس میں تفصیل میں جانا نہیں ہے مجھے. وہ چیز جو اللہ کی راہ میں دی جائے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ مثال سنیں عزیزوں، بہت پیاری مثال ہے اور یہ ہم سب اس کے شکار ہیں. ہمارے گھر میں کھانا پکا، اب ہم نے دیکھا کہ یہ کل تک یہ کھانا خراب ہو جائے گا اور ہمارے پاس رہے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ کھانا یوز لیس ہے، یعنی اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو کہا اسے فقیروں کو دے دیا جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ ہنر نہیں ہے میرے بھائی، یہ کمال نہیں ہے کہ جو دال سڑ رہی ہے، جو بریانی خراب ہو رہی ہے، ہم اسے جو ہے غریبوں میں دیں. کمال یہ کیوں اب اس سڑی ہوئی یا سڑنے کے قریب جو بریانی ہے اس سے محبت کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے. وہ روٹی جو سوکھ رہی ہے ہم اسے جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. یہ وہ کپڑا ہمارا جس میں جگہ جگہ سے وہ پھٹ چکا ہے، ہم اسے جو ہے غریبوں کو دیں. پروردگار کہتا ہے شاید اس میں ثواب ملے، میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کمال انفاق یہ ہے، بہترین انفاق یہ ہے کہ وہ مال دیا جائے جس سے تم محبت کرتے ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. کس کو دیا جائے؟ جو رشتہ دار ہیں. آپ دیکھیں انفاق کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا انفاق کے لیے؟ کہ کہاں سے شروع کیا جائے؟ مال دینا اللہ کی راہ میں، انفاق کرنا، یہ کہاں سے شروع کیا جائے؟ ذوی القربیٰ، اپنے گھر سے. چیریٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم انفاق کرو، چیریٹی کرو اپنے گھر سے. ذوی القربیٰ والیتامیٰ، اور یتیموں کو فراموش نہ کرو. قرآن کریم ہو یا پیغمبر اسلام کی حدیث ہو یا ائمہ معصومین کے ارشادات و فرامین ہو، جب آپ دیکھیں گے عزیزو تو یتیم کا جو مسئلہ آتا ہے تو یہ سب کے سب بہت زیادہ جتنی بھی شخصیتیں ہیں اللہ سے لے کر ائمہ معصومین تک، سب یتیم نوازی میں جو ہے کے لیے تاکید کرتے ہیں. والیتامیٰ والمساکین، جو مسکین ہیں، جو مالی اعتبار سے پریشان ہیں، آپ کو ان کی مدد کرنا ہے. تو پہلے نمبر میں رشتہ دار، پھر یتیم اور پھر مسکین. وابن السبیل، ابن سبیل کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بہت پیسے والا ہو یا پیسے والا ہو لیکن ایک ایسی جگہ پر گیا ہے کہ جہاں پر اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہو.
اب تو یہ گوگل پے اور ہر چیز بڑی آسان ہو گئی، لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ بہت سے پیسے والے کسی شہر میں جاتے تھے اور وہاں پر ان کا پیسہ ختم ہو جاتا تھا یا چوری ہو جاتا تھا. تو ایسے پیسے والے یہ مسکین نہیں ہیں، یہ پیسے والے ہیں، لیکن اس پردیس میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے تمہیں. یہ نہ سوچو کہ یہ تو پیسے والا، اس کی مدد کیوں کی جائے. ہم مدد کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں. ابن سبیل کی بس سائلین، اور سائلین جو ہے جو آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ مالی اعتبار سے وہ کمزور ہو. وفی الرقاب، اور انفاق کہاں کیا جائے، غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کرانا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیں. وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وعدہ وفا کریں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو باسا کہتے ہیں اس مصیبت کو جس کا تعلق جسم کے اندر سے ہے، والضراء اس پریشانی کو کہتے ہیں جو باہر سے آئی ہے، یعنی بیماری اور تکلیف. وحین الباس، اور صبر کریں. کہاں جب کوئی بیماری ہو، پریشانی ہو، یا جو ہے میدان جنگ کے اوپر. بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کریں گے. میں کچھ باتیں ہیں جو اس کے اندر بہت اہم ہیں، ان میں سے ایک دو کی طرف اشارہ کرتا ہوں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 15 صفات ہیں جو اس آیت کے اندر بیان کیے گئے ہیں. ایمان کا جب تذکرہ کیا تو ان میں کچھ ایمان سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے خدا پر ایمان، قیامت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور آسمانی کتابوں پر ایمان. اس کا تعلق دل سے ہے، یعنی خدا پر ایمان لا رہے ہیں تو دل سے ایمان لائیں گے نا. زبان تو بعد میں اس کا استعمال کیا جائے گا. اور دوسرا کیا ہے؟ عمل ہے. یہ جو 15 صفات ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے. عمل میں آپ چاہیں تو اسے چند قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں. عبادت ایک عمل کو جس کا تعلق مسئلہ عبادی سے ہے، عبادی مسئلہ ہے، جیسے نماز کا تعلق عبادت سے ہے. دوسرا کیا ہے؟ اقتصاد سے ہے. کیا کہا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ، اور ہوتے کیا کہا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو نماز کا تعلق عبادی مسئلے سے ہے، اور زکوٰۃ کا تعلق جو ہے وہ اقتصادی مسئلے سے ہے. اکنامک بھی جو ہے پروردگار کے نگاہ میں ہے. یعنی یہاں پر بھی پروردگار چاہتا ہے کہ دو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے. نماز کو قائم کرو گے تو تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو تمہارا رشتہ بندوں سے مضبوط ہوگا. یعنی کیا مقصد ہے عزیزو؟ کیا مقصد ہے؟ یعنی نماز انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ بندوں سے جوڑتی ہے، اور کامل مومن وہی ہے جو رشتہ دونوں سے مضبوط رکھے. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ اقتصادی مسئلہ ہے. سوشل مسئلہ، سوشل لائف بھی آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ غلاموں اور کنیزوں کو کیا کرو؟ آزاد کرو. سوشل اور اجتماعی زندگی جسے کہتے ہیں، سماجی زندگی جسے کہتے ہیں، اس میں بھی تم کو انٹرفیئر کرنا ہے. یہ مت سوچو کہ ہم سے کیا مطلب ہے، ہم کیوں کسی کے مسئلے میں پڑے. نہیں،
ہم کو سماجیات میں جانا ہے، سوشل لائف بھی ہمیں اپنی مضبوط کرنی ہے۔ اے شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، اشرف مخلوقات ہیں۔ اے شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ جانوروں کا قانون ہے، انسانی قانون نہیں ہے۔ جانور اپنی فکر میں رہتے ہیں۔ بہت زیادہ اگر جانور آگے بڑھے تو اپنے بچوں کے لیے، دیکھا ہوگا آپ نے، چھوٹا سا پرندہ اپنے بچے کے منہ میں منقار کے ذریعے، چونچ کے ذریعے سے دانہ ڈال دیا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے لیے اور اپنے خاندان والوں کی فکر کریں، یا اپنے رشتہ دار کی فکر کریں، یا صرف اپنے بچوں کی فکر کریں، تو ہم میں اور جانور میں فرق کیا ہوگا؟ ہمیں تمام سماج کو لے کے چلنا ہے، مکمل طور پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سماج کو لے کے چلنا ہے۔ تو پروردگار نے کیا کہا اس میں؟ ہمارے کیا بولتے ہیں، سوشل لائف کو بھی بہتر کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے بیان کیا۔ اور کیا مسئلہ ہے؟ جنگی مسئلہ۔ جنگ سے میری مراد کیا ہے؟ میں نہیں بلکہ اللہ جنگ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ وحید الباس، یعنی ہر ملک کا یہ قانون ہے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہوگا، اور وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، یہ 3 موقع پہ آپ کو صبر کرنا ہے۔ پروردگار زندگی کو کتنے اچھے انداز سے پیش کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ شاید میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی۔ اس لیے کیا کہا کہ اللہ نے انفاق کرنا ہے ہمیں۔ انفاق کا تعلق دوستی سے ہے، نماز کا تعلق خدا سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق بندوں سے ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ والصابرین، صبر کرنے والے ہوں۔ اس صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں اتنی آیتیں ہیں کہ اگر انسان ان آیتوں کا مطالعہ کرے تب یہ سمجھے گا کہ آیت میں صبر کی اہمیت کتنی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، انہیں جو ہے جنت میں بلند مقام دیے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ جو بلندی ہے بہشت میں، یہ کس بنیاد پر ہے؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا ہے۔ دنیا میں صبر کرو گے تو جنت میں تمہارا درجہ اللہ بلند کر دے گا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، ہمیں اس کے تہ میں جانا ہوگا۔ اچھا، جب جنت میں ہم پہنچ گئے تو کیا ہوگا؟ ملائکہ ہمیں سلام کریں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ہے یہ آیت۔ جنت میں ہمیں سلام کیا جائے گا کہ سلام ہو تم پر بما صبرو، تم نے جو جنت دنیا میں صبر کیا تھا اس لیے تمہیں جنت میں لایا گیا ہے۔ جنت صابروں کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے عزیزو۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے تمہارے درمیان کچھ اماموں کو بھیجا ہے، چند اماموں کو بھیجا ہے۔ ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ صابر ہوتے ہیں۔ لمّا صبر، صبر کی بنیاد پر ائمہ معصومین صبر کی بہترین مثال ہے، بہترین اگزامپل ہے کہ انہوں نے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں، ہر سیکشن میں جو ہے صبر کیا ہے۔ اسی لیے
ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے سید الصابرین، یعنی صبر کرنے والوں کے سردار۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو صابرین بننا ہے، تبھی تو ہمارا مولا جو ہے وہ سید الصابرین بنے گا۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب صبر کی بات ہوگی، صبر کرنے کا تذکرہ ہوگا، تو حسین اس میں آپ کو بالکل سامنے دکھائی دیں گے۔ مولا حسین کا صبر، امام زین العابدین کا صبر، اللہ اکبر، ایسا صبر کیا ہے آپ نے کہ خود صبر کو ناز ہوا ہوگا کہ حسین کس طریقے سے صبر کر رہے ہیں۔ اور صبر کی انتہا تو اس وقت ہو گئی، صبر کو معراج تو اس وقت ملی کہ جب امام حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہے۔ اللہ اکبر، 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، حسین میدان میں لائے تھے کہ کوئی اسے پانی پلا دے گا، لیکن پانی کے بدلے تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا اس بچے کو۔ یہاں پر اچھے صابر جو ہیں شاید وہ پیچھے ہٹ جاتے، لیکن حسین کی زبان پر ایک جملہ ہے، وہ جملہ آپ نے بہت سنا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ حسین کہتے ہیں میرے پروردگار، میرے علی اصغر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، حسین تیری بارگاہ میں شاکی نہیں ہے، حسین شکایت نہیں کرے گا، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ حسین جو ہے سر کو خم کیے ہوئے ہے، جو بھی حسین کی تقدیر میں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حسین اس کی شکایت نہیں کرے گا، سر نیاز حسین نے جھکا دیا۔ اللہ اکبر، ایسا صابر حسین کہاں ملے گا؟ 6 مہینے کا بچہ حسین کے پاس کیا آغوش میں ہے۔ عزیزو میں اسی پر چاہتا ہوں کہ گفتگو کو مکمل کر دوں۔ امام حسین کا یہ شیرخوار حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ حسین نے 2 نام لیے ہیں، ایک تو اللہ کا نام لیا اور کہا کہ رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ، اللہ کو پکارا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تیرا حسین یہاں بھی شاکر ہے، یہاں بھی صبر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک نام حسین نے اور لیا۔ پہلے مرحلے میں تو جیسے یہ ہرملہ کا تیر لگا ہے عزیزو، گلے پہ تیر لگا، فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے حسین کی آغوش میں بچہ پلٹ گیا تو حسین نے فوراً اللہ کو پکارا، اور جب اللہ کو پکار چکے تو آواز دیتے ہیں شیعتی ما ان شربتم ماس بن فسکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے۔ عجیب مرحلہ ہے، علی اصغر کی شہادت ہو گئی عزیزو، حسین نے وہاں پر اپنے نانا کو نہیں آواز دی، اپنے بابا کو نہیں پکارا، اپنی ماں کو آواز نہیں دی، بلکہ آواز دیتے ہیں اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کس طریقے سے حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن دشمنوں نے پانی کی جگہ پر میرے لال علی اصغر کو شہید کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی، مرحوم مغفور جناب سید منیر الحسن حسینی کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور علی جناب سید منیر الحسن حسینی صاحب کی روح کو ایصال فرما دی۔